السلام علیکم ویورز، آج دو چیزوں پہ اکتفا کریں گے ہم۔ پہلا یہ ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر آپ جانتے ہوں گے، جو پیپلز پارٹی کے ساتھ رہ چکے ہیں، ایک اسٹریٹ فارورڈ متوازن آدمی ہے۔ میں نہیں ان کو جانتا، میں نہیں کبھی ملا۔ انہوں نے ایک بات کی ہے جو قابل غور ہے، لیکن جن کو غور کرنا چاہیے وہ اس طرح کی باتوں پہ غور نہیں کرتے۔ تو کھوکھر صاحب نے کہا ہے کہ اخبارات میں ہیڈ لائنز عمران خان کی ہوتی ہیں، نام ہو نہ ہو، بات حوالہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہیڈ لائنز عمران خان کی ہوتی ہیں۔ شام کو ٹاک شوز میں عمران خان کے متعلق کی مختلف طریقوں سے بات کی جاتی ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ عمران خان تو جیل میں بیٹھا ہے، لیکن بیانیہ اسی کا چل رہا ہے، مرکزی خیال وہی ہے، اسی پہ گفتگو ہو رہی ہے، اس کی باتوں پہ گفتگو ہو رہی ہے، اس کی پارٹی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور بیسیکلی چیزیں اسی کے گرد ریوالو کر رہی ہیں۔ یعنی محور و مرکز اس وقت پاکستان کی سیاست کا اس وقت بھی عمران خان ہے، اور اسی کے گرد سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ مصطفیٰ نواز کو کرنے کا ہے۔ تو ہاں، ساتھ انہوں نے ایک آخری جو کلوزنگ سینٹنس ہے وہ بہت دلچسپ ہے کہ حکومت کے پاس کہنے کو ہے ہی کچھ نہیں، اور یہ 100% درست بات ہے۔ اب یہ فوج ظفر موج لے کے اسلام آباد پہ چڑھے ہوئے ہیں، جو انہوں نے ڈلیور کیا ہے، بھوک ننگ فاقہ قرضہ، وہ سب کے سامنے اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا ہے، پریکٹیکلی دیر از نو گورنمنٹ۔ یہ مطلب وہ کیا ہوتے ہیں، بازیگر سے اور یا ریموٹ پہ چلنے والے کو کھلونے چلونے ہیں، اس طرح کی بات۔ الیکشن کا نتیجہ تو الیکشن سے پہلے ہی سامنے آ گیا تھا، اور بچے بچے کو آج بھی پتا ہے۔ یہ اون چودھری وغیرہ کے اوپر کو پتن ایک تنظیم ہے، اس نے ہولناک انکشافات کیے ہیں۔ اب اون چودھری اور بھی کو پتہ نہیں، اور جو اصل ووٹ ان کو ملے ہیں وہ انہوں نے جو تعداد بتائی ہے، مجھے بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ یہ جتنے مرضی آپ سروے کرا لیں، حقائق تبدیل نہیں ہوتے، اور حقائق کو اگر مس کیا جائے تو اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ نتیجہ بعض اوقات حسینہ واجد کی شکل میں نکلتا ہے، جو کو بہت خوشگوار نہیں ہے۔ حسینہ واجد شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی، میرا خیال ہے انسانی تاریخ کی واحد بیٹی ہے جس نے اپنے باپ کو ذلیل اور رسوا کروا دیا۔ میں جنرلی جس دن اس نے بنگلہ دیش چھوڑا ہے اور بھاگی ہے وہاں سے، شیخ مجیب الرحمان کا قتل بہت پہلے ہو گیا تھا، لیکن میرے نزدیک اس کا قتل چند دن پہلے ہوا، جب اس کی بیٹی نے اس حالت میں ملک چھوڑا کہ اس کی تصویروں پہ اس کے مجسموں کے، والد کے جوتوں کے ہار پہنائے جا رہے ہیں، اور اس کے منہ پہ تھوکا جا رہا ہے، اس کے مجسمے توڑے جا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے انسانی تاریخ کی واحد بیٹی ہے جس نے باپ کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا، کیونکہ اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ات خدا دا ویر، یہ وزڈم ہے، یہ کسی ایک بندے کا جملہ نہیں ہے، یہ صدیوں کے تجربات کا نچوڑ ہے۔ اس پہ ایک فلم بھی بنی تھی، ات خدا دا ویر۔ تو ات خدا دا ویر ہی ہوتا ہے۔ تو مصطفیٰ نواز کھوکھر نے جو کہا، وہ ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کا تو نہیں ہے، لیکن ایک باضمیر آدمی ہے، منہ پھٹ آدمی ہے، بات لاجیکل کرتا ہے، درست کرتا ہے، بہرحال۔ لیکن یہ سوچنے والوں کا کام ہے، میرا آپ کا صرف اتنا ہی کام ہے کہ ہم اس کو سنیں اور اس کو اپنے دماغوں میں بٹھا لیں، اور انتظار کریں کسی ایسی گھڑی کا جب لوگوں میں جسے کہتے ہیں نا بیٹر سینس پریویل کرے۔ آج کی آخری بات یہ ہے کہ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے مقابلے میں انڈیا کے ایک نیرج یا نیراج چوپڑا بھی تھے، ٹھیک ہے۔
وہ اس کی اس نوجوان کی دوسری پوزیشن آئی ہے، اور نیرج چوپڑا کی والدہ کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے، سبحان اللہ، اللہ اس خاندان کو آباد رکھے، خوش رکھے۔ اور یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کے ہارنے پہ افسوس نہیں ہے، کیونکہ جس نے جیتا ارشد ندیم نے، وہ بھی میرا ہی بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، یہ خوبصورتی، یہ کلاس، یہ ظرف، یہ انسانیت اس خطے کے لیڈروں کو نصیب نہیں ہے۔ جو ایک گھریلو خاتون ہے، سبحان اللہ، کاش ہمارے سیاست دانوں کے، ان خود غرض لوگوں کے، ان ڈرامہ گیروں کے سینوں میں بھی وہ نیرج چوپڑا کی ماں کے دل جیسا دل ہوتا، تو آج یہ پورے کا پورا خطہ امن و آشتی کا سمبل ہوتا، ترقی کا سمبل ہوتا، اور ترقی بھی مانی خیز۔ ترقی تو بنگلہ دیش نے ہم سے بہت زیادہ کی ہے، لیکن حال دیکھ لیں، انہوں نے ترقی پہ بھی تھوک دیا ہے۔ ایک پرسکون باوقار قوم اور بات ہوتی ہے، تو ہمارے سیاست دانوں کو، ان کم ظرفوں کو سوچنا چاہیے کہ نیرج چوپڑا کی والدہ جیسا جو سینے میں، ایک ماں کے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے، کتنی بڑی بات کی ہے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا وہ کس شہر میں رہتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ارشد ندیم وہ بھی میرا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، ایسی ماؤں کی برکتوں سے دھرتی آباد رہتی ہے، لوگ خوشحال ہوتے ہیں۔ تو کھیل کو کھیل ہی سمجھیں، سیاست کو بھی سیاست کی حد تک ہی رکھیں۔ اس پورے خطے میں ایک پھٹکار، وہاں مسلمانوں کے خلاف کیمپینیں چلتی ہیں، فلانا ہوتا ہے، ڈھمکانا ہوتا ہے، مرکنڈے کاٹیو جیسے لوگ بھی بولتے ہیں، اور ان دھتگائے جیسی خاتون اور ایسی مائیں بھی موجود ہیں۔ کوئی انہی کی لاج رکھ لو، انہی کا خیال کر لو۔ تھینک یو ویری مچ۔ انہوں نے ترقی پہ بھی تھوک دیا ہے۔ ایک پرسکون باوقار قوم اور بات ہوتی ہے، تو ہمارے سیاست دانوں کو، ان کم ظرفوں کو سوچنا چاہیے کہ نیرج چوپڑا کی والدہ جیسا جو سینے میں، ایک ماں کے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے، کتنی بڑی بات کی ہے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا وہ کس شہر میں رہتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ارشد ندیم وہ بھی میرا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، ایسی ماؤں کی برکتوں سے دھرتی آباد رہتی ہے، لوگ خوشحال ہوتے ہیں۔ تو کھیل کو کھیل ہی سمجھیں، سیاست کو بھی سیاست کی حد تک ہی رکھیں۔ اس پورے خطے میں ایک پھٹکار، وہاں مسلمانوں کے خلاف کیمپینیں چلتی ہیں، فلانا ہوتا ہے، ڈھمکانا ہوتا ہے، مرکنڈے کاٹیو جیسے لوگ بھی بولتے ہیں، اور ان دھتگائے جیسی خاتون اور ایسی مائیں بھی موجود ہیں۔ کوئی انہی کی لاج رکھ لو، انہی کا خیال کر لو۔ تھینک یو ویری مچ۔